کہ جملہ رفقا اور معابدین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ توجہ حاصل پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی کاوش کو اور ہم کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، علمی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے یہ بات میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں اس عظیم علمی اور فکری مرکز پہ حاضر ہو کر آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تقریر کا مقصد چونکہ قوم کی تربیت ہوتی ہے، اسی مقصد کے پیش نظر میں آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کروں گا۔ بڑی توجہ اور دھیان سے میری گزارشات کو سنیں۔ اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب مشکل بن جائے، جب مصیبت آئے، کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، اے ایمان والو دو کام نہ چھوڑنا، ایک صبر نہ چھوڑنا اور دوسری نماز نہ چھوڑنا۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت نے انتظار میں نہیں رکھا، اس کو ساتھ ہی بیان کر دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر والوں کو اپنی معیت دیتا ہوں، اپنی سنگت دیتا ہوں، میں صبر والوں کے ساتھ رہتا ہوں اور انہیں اپنی قربت سے نوازتا ہوں۔ کون؟ کہ وہ ایمان والے جو مشکل میں صبر بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ توجہ طلب بات، امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن حکیم میں بہت سے مقامات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا ہے کہ جب بھی مشکل بن جائے، جیسے حالات بن جائیں، جتنی مصیبتیں اتر آئیں، تو ایمان والوں دو کام نہ چھوڑنا، ایک صبر اور ایک نماز۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو جب مشکل بن جائے تو صرف خود صبر نہیں کرنا، آگے صبر کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو صبر والے ہیں انہیں میں اجر دیتا ہوں مگر بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ اب یہ سب قرآن پڑھ رہا ہوں تو جس میں بتایا جا رہا ہے کہ صبر کرنا اللہ کا حکم ہے، مشکل حالات میں صابر رہنا، متحمل رہنا، قوت برداشت کو قائم رکھنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ صبر والوں کو اللہ رب العزت اپنی معیت دیتا ہے، اپنی سنگت دیتا ہے۔ تو توجہ طلب بات ہے کہ آج جن کی یاد میں پروگرام ہو رہا ہے، یعنی شہدائے کربلا، تو کیا سمجھتے ہیں کربلا میں جب ان پہ مصیبت آئی تو وہ اس آیت کو بھول گئے تھے کہ وہ پیٹتے رہے، وہ روتے رہے، انہوں نے بال کھول لیے، انہوں نے خاک ڈال لی، تو کیا سمجھتے ہیں وہ اس آیت کو بھول گئے تھے؟
یہ کیسے ممکن ہے کہ جو گھرانہ قرآن بچانے کے لیے کھٹ رہا ہے اس کا اپنا عمل ہی قرآن کے خلاف ہو جائے؟ یہ بات عقل مانتی ہے، ذہن میں آتی ہے کہ وہ تو لٹ ہی اس لیے رہے تھے کہ قرآن بچ جائے، ان کا اپنا کردار قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت تو عام مومن کو حکم دے رہا ہے مصیبت بن جائے تو صبر نہ چھوڑنا اور نماز نہ چھوڑنا۔ بتائیے کہ بال کھولنا، پیٹنا اور خاک ڈالنا اور چیخنا چلانا یہ صبر ہے یا بے صبری ہے؟ بے صبری ہے نا۔ اس کو تو ان پڑھ ترین آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ بے صبری ہے، تو پھر صبر کیا ہے؟ یہ سارا کچھ نہ کرنا اور اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ امام الانبیاء کے غلام یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ واقعہ کربلا، فلسفہ کربلا اور فلسفہ شہادت حسین یہ قرآن سے ہٹ کے کبھی سمجھ ہی نہیں آتا۔ افسوس یہ ہے ہمارے دیہاتوں میں ہماری عوام ٹانگے ریڑے والے وہ حسین کا مقصد قربانی دوڑوں کی روشنی میں سمجھتے ہیں، شیروں کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں جب تک قرآن کی روشنی میں واقعہ کربلا نہ سمجھا جائے اس وقت تک ان کا فلسفہ قربانی سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ کیونکہ اصحاب پیغمبر اور آل پیغمبر یہ دونوں اس درجے کے لوگ ہیں کہ یہ قرآن سے جدا ہی نہیں ہوتے، یہ قرآن کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور ایسا نکھار دیا حضور نے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ذاتوں کو آنے والی نسلوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے اصحاب رسول اور اے آل رسول، اگر قیامت تک آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں، اللہ فرما رہا ہے، تو میں انہیں ایماندار ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں، میں انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں اگر تمہارے جیسے مومن بن جائیں۔ کس جیسے؟ صحابہ جیسے، آل رسول جیسے۔ تو جن کے ایمان کو نمونے کے طور پر اللہ پیش کر رہا ہے، ماڈل بنا کے پیش کر رہا ہے، تو کیا ان کا کردار قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ توجہ طلب بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو بطور خاص اپنی آل کا تعارف یہ کرایا کہ میری آل قرآن کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، اے میری امت میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس میں؟ اپنی امت میں۔ یہ جو کہا نا تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پوچھئے علماء سے اس تم سے مراد کون ہے؟ صرف صحابہ نہیں، قیامت تک آنے والی ساری امت۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں میں تم میں، اے پوری امت قیامت تک آنے والی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اپنا قرآن اور ایک اپنی آل۔ قیامت تک کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک نقطہ ہے جو قابل توجہ ہے کہ امام الانبیاء نے اس میں یہ خبر دی ہے حالات جیسے بن جائیں، دشمن جیسی کوشش کر لیں، قیامت تک میری امت میں میرا قرآن بھی چلے گا، میری آل بھی چلے گی۔ اس میں خبر دی ہے اگر قیامت تک امت میں قرآن نہیں چلنا تھا تو بتائیے پھر حضور چھوڑ کے کیا گئے؟
اگر ابھی تک قرآن آئے ہی کوئی نہیں اور ملا ہی کوئی نہیں ہمیں، سمجھ رہے نا میری بات، تو پھر چھوڑ کے کیا گئے امت میں؟ امام الانبیاء تو خبر دے رہے ہیں انہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکے گا کہ انہیں مٹا دے. قیامت تک میری امت میں قرآن بھی جائے گا، میری آل بھی جائے گی. پھر حضور نے فرمایا یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا میری آل قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی. کیوں؟ جانتے تھے نا، جانتے تھے اگلے دور میں، پرانے وقتوں میں جب قیامت قریب ہوگی بہت سے لوگ جعلی شاہ جی بن جائیں گے، جعلی سید بن جائیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا میں اپنی آل کی علامت بتا رہا ہوں، کسی دور میں میری آل قرآن سے جدا نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب؟ کہ قرآن ویلڈ کرا لیں گے سینوں سے، یا قرآن گلے میں لٹکا کے رکھے گی آل؟ نہیں، بتایا جا رہا ہے جو میرا خون ہوگا، جو آل رسول ہوگا، جو سید ہوگا، اس کا کردار کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوگا. یہ جو فرمایا نا کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو جدا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دور میں میری آل کا کردار قرآن کے خلاف نہیں ہوگا. اور پھر آقا نے فرمایا کہ جب حوض کوثر پہ دونوں آئیں گے تو اکٹھے آئیں گے. حوض کوثر پہ جب میری آل آئے گی تو قرآن بھی ساتھ ہوگا، یعنی ان کی سنگت قرآن سے ایسی ہے. تو بتائیے پھر قرآن کو چھوڑ کے حسین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ حسین نہ دوڑوں سے سمجھ آتا ہے نہ شیروں سے سمجھ آتا ہے، حسین مصطفیٰ کے قرآن سے سمجھ آتا ہے. علامہ اقبال جیسا عظیم تھنکر، عظیم مفکر، جسے دنیا علامہ کہتی ہے، اقبال کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا مگر بعض آیتوں سے پردے نہیں ہٹتے تھے، راز نہیں ہٹتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا قرآن. تو اقبال تجھے قرآن کب سمجھ آیا؟ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین مختم، کہتا ہے قرآن پڑھتا تھا سمجھ نہیں آتی تھی، جب سے میں نے حسین کو پڑھا مجھے قرآن کی سمجھ آنے لگی. حسین کو پڑھ کر قرآن کی سمجھ آتی ہے کہ قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے. تو جن کا تعلق قرآن سے اتنا پکا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، اب سوچئے جب کربلا میں ان پہ مصیبت آئی تھی کہ کیا وہ پیٹتے رہے تھے؟ کیا روتے رہے تھے؟ چیختے چلاتے رہے تھے؟ کیا فاطمہ زہرا کی بیٹی نے سر کھول لیا تھا اور بے پردہ ہو گئی تھی؟ میں صرف سمجھانے آیا ہوں، نہ گالی دوں گا نہ مذاق اڑاؤں گا، کیونکہ میرا منصب یہ ہے میں آپ کو قرآن کے قریب لاؤں گا. یہاں سے اٹھ کے جائیں تو کچھ لے کے جائیں، کچھ سیکھ کے اور کچھ سکھانے کے قابل ہو جائیں. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنے نبی ہیں نا، ہر نبی آتا ہے ایک ماڈل کے طور پہ، ایک نمونے کے طور پہ، تاکہ اسے فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے. تو اللہ رب العزت نے انبیاء کا بار بار ذکر کیا قرآن میں، ان پر اترنے والی مصیبتوں کا ذکر بھی کیا، جو ان پہ مصیبتیں اتری ان کا ذکر بھی کیا. لیکن ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کا کردار بتایا صرف ایک آیت میں، ایک آیت بھی نہیں، اس کے 2 لفظوں میں. پیچھے سارے نبیوں کے نام لیے، چند نبیوں کے نام لیے، آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ان پہ مصیبتیں آئیں، کوئی آرے تلے چر گیا، کوئی کھوٹے درہموں پہ بازار میں بک گیا، کوئی دریائے نیل کی چھاتی سے گزرا. سارے نبیوں کا ذکر کیا. کوئی نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں اترا، کسی نے اپنے بچے کی گردن پہ خود چھری رکھی. بڑے بڑے امتحان لیے اللہ فرماتا، لیکن نبیوں کے نام لے کر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کل من الصابرین. ان سارے نبیوں میں بے صبرہ کوئی بھی نہ تھا، سارے صبر کرنے والے تھے.
کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں ہی صابروں کے ساتھ. سارے نبی صبر کرنے والے تھے. امام الانبیاء کے غلاموں، جتنی مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں نا اتنی کسی پہ نہیں آتی. یہ ذہن میں رکھیے. بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ جو کربلا والوں پہ آئیں وہ نبیوں پہ بھی نہیں آئیں. یہ غلطی ہے، یہ بات یہ حدیث کے خلاف. امام الانبیاء سے پوچھا صحابہ کرام نے، ای الناس اشد بلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے مصیبت کس پہ آتی ہے؟ اب حضور جواب دے رہے ہیں. امام الانبیاء فرماتے الانبیاء، سب سے بڑھ کے مصیبت نبیوں پہ آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اونچے جو سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی مصیبت اتار دیتا ہے. یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. جس کو جتنا بلند کرے اس کا اتنا بڑا امتحان لیتا ہے. اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سب سے بڑھ کے مصیبتیں نبیوں پہ آتی ہیں نا، تو پھر نبیوں میں سب سے اونچا کون ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے نبی. تو اب اپنے بارے میں حضور فرما رہے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت. فرمایا جتنی مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں اتنی تاریخ نبوت میں کسی نبی پہ بھی نہیں آئی، کسی اور نبی پہ نہیں آئی. کہ اونچے جو سب سے زیادہ تھے. اللہ کا طریقہ ہے جس کو جتنا بلند کرے، جتنا اونچا کرنا چاہے اس پر اتنی مصیبتیں اتار دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے جب آسمان سے خوشیاں اترنے لگتی ہیں اور نعمتیں اترنے لگتی ہیں تو پوچھتی ہے مولا ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے الہ آدائی، خوشیوں کو کہتا میرے دشمنوں کے گھر چلی جاؤ، میرے مخالفوں کے گھر چلی جاؤ. یہ حدیث رسول ہے. اور جب اوپر سے مصیبتیں اترنے لگتی ہیں پوچھتی ہیں مولا ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے الہ احبائی، میرے یاروں کے گھر چلی جاؤ. مصیبتیں یاروں پہ بھیجتا ہے کیونکہ جب مصیبت اترے گی وہ صبر کریں گے اور صبر کے بدلے میں درجے بلند کروں گا. یہ ذہن میں رکھیے. یہ پورا قرآن کو نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو. بڑے بڑوں پہ مصیبتیں آتی ہیں مگر نہ صبر چھوڑتے ہیں نہ نماز چھوڑتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کا گھرانہ تو حضور کا گھرانہ ہے نا. سیدہ زینب یا حضور کے گھر والے، ان کا تو مقام ہی بہت بلند ہے. میں آپ کو اس در کی لونڈی کی غیرت بتاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ خود حضرت زینب کا مقام کیا ہوگا. صحابہ کرام بیان کرتے ایک عورت تھی ام خلات، ایک ہی بیٹا تھا اور جنگ میں ٹکڑے ہو گیا تھا، اور وہ آئی حضور کے پاس. جاءت امرأۃ الی النبی یقال لها ام خلات تسأل عن ابنها وهو مقتول. صحابی کہتے ہیں نام ام خلات تھا اور حضور کے پاس اپنے شہید بیٹے کا پوچھنے آئی جو کٹ گیا تھا. آگے نہ پوچھا حضور سے یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا خدا نخواستہ کہیں اور، کہاں ہے میرے بیٹا. اب صحابہ کرام بیان کرتے ہیں وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ، کہ جب وہ آئی نا شہید بیٹے کا پوچھنے جو ٹکڑے ہو گیا تھا تو سر سے پاؤں تک پردے میں آئی، برقعے میں آئی. تو جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ چونکہ دور جاہلیت کا ماحول دیکھ چکے تھے، جانتے تھے کہ کسی عورت کا بچہ کٹ جائے تو وہ بال بھی کھول لیتی ہے، کپڑے بھی پھاڑ دیتی ہے، چیختی چلاتی ہے، بین کرتی ہے، نوحے پڑتی ہے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے جو نئے نئے آئے تھے اسلام میں، اس کا ایک ہی بیٹا تھا ٹکڑے ہو گیا اور نہ چیخ کے آ رہی ہے نہ چلا کے، نہ بال کھلے ہیں نہ دوپٹہ اترا ہے، بلکہ سر سے پاؤں تک پردے میں ہے اور برقعے میں ہے، اور آئی ہے اپنے رسول کے پاس.
کہ رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. رسول کے پاس آئی ہے برقعے میں اور شہید بیٹے کا پوچھنے. فقال لها بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے تسلینا عن ابنک وانت متنکبۃ. بعض لوگوں نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا پوچھنے آئی رسول کے پاس اور تو برقعے میں آئی ہے اور پردہ کر کے آئی ہے. تو سنو اس نے جو جواب دیا وہ فاطمہ زہرا کے در کی کوئی کنیز ہی دے سکتی ہے. غیرت دیکھیے جواب پتہ کیا دیا. حضرت ام خلاد فرمانے لگی لوگوں سنو ان ارزا ابنی فلان ارزا حیائی. وہ میرا بیٹا گیا ہے میری غیرت نہیں گئی ہے. بیٹا گیا ہے میری غیرت نہیں گئی. بیٹا ٹکڑے ہوا ہے میری شرم ٹکڑے نہیں ہو گئی کہ میں بے پردہ ہو جاؤں. تو اس در کی لونڈیوں کا جب مقام یہ ہے تو پھر فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کے پردے کا حال کیا ہوگا. یہ توجہ طلب بات. امام الانبیاء کے غلاموں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ عملی داخلی شہادتیں بیان کی ہے. اللہ رب العزت جب اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے ان کا کریکٹر اور کردار کیا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے. یعنی ہم نے تو ان چیزوں کو کانوں کے چسکے میں بدل دیا نا. آئے تھوڑی دیر سنا لذت آئی تو بیٹھے رہے نہیں اٹھ کے چلے گئے. تھوڑا چسکا لیا نعرے لگائے جھومے اور چلے گئے. عمل سے کوئی غرض نہیں ہوتی. عمل کی طرف نہیں آتے. ہر سال سنتے ہیں کہ زہرا کے چاند نے سجدے میں سر کٹایا. ہر سال محفلیں کرتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں جھومتے بھی ہیں. مگر حال یہ ہے منافقت کا کہ ادھر سجدوں کا وقت ہوتا ہے ادھر ہمارے بوڑھے ہوٹلوں پہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. ادھر جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے ادھر ہمارے جوان میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. ادھر عشاء کے سجدوں کا وقت ہوتا ہے ادھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے کی قسطیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور ہر سال حسین کے سجدے کی بات کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں محفلیں قائم کرتے ہیں عمل نہیں کرتے. کربلا سے آواز آتی ہے نادان مجھے کوفے والوں نے بھی دھوکے دیے تھے تم بھی دھوکے دے رہے ہو کہ صرف نعرے لگاتے ہو دعوے کرتے ہو ہم حسینی ہیں. تو حسینی کون ہوتے ہیں؟ کیا نماز چھوڑنے والے حسینی ہوتے ہیں؟ کیا زکوٰۃ نہ دینے والے حسینی ہوتے ہیں؟ کیا بازاروں میں آوارہ گردی کرنے والے حسینی ہوتے ہیں؟ کیا جن کے گھر میں انڈیا کی گانے اور فلمیں چلیں وہ حسینی ہوتے ہیں؟ کیا جن کی شادیوں پر ڈول بجے اور رسول کی امت کی وہ بیٹیاں جو گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز میں مصطفیٰ کا قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ ڈھولک کی تھاپ پر گانے گائیں کیا یہ حسینی ہوتے ہیں؟ جن گھروں کی چار دیواریوں میں تلاوت قرآن کی صدا آتی تھی اب وہاں گانے چل رہے ہیں ڈانس دیتے جا رہے ہیں کیا یہ حسینی ہوتے ہیں؟ توجہ طلب بات. امام الانبیاء کے غلاموں میں آپ کو ایک تکڑی دے کے جا رہا ہوں اس پر تول لے پتہ چل جائے گا آپ کے اس گاؤں میں کتنے حسینی ہیں کتنے یزیدی ہیں. یزید کا کریکٹر تاریخ میں موجود ہے. کیا کانا یحب الغنا انہوں نے لکھا ہے. بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ یزید کیا ہوتا. کریکٹر اس کا ایک پہلو یہ تھا یزید گانے بڑی محبت سے سنتا تھا. یزید کا کریکٹر کیا تھا یزید گانے سنتا تھا. اور حسین کا کردار کیا تھا حسین قرآن پڑھتے تھے. تو بتائیے آپ کے بابڑا میں پورے ملک کی بات نہیں کرتے صرف ایک مثال دینی ہے آپ کے بابڑا میں زیادہ گانے سننے والے ہیں یا زیادہ قرآن سننے والے ہیں؟ زیادہ گانے سننے والے ہیں یا قرآن سننے والے ہیں؟ بولیے نا. گانے سننے والے زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہے جب نعرہ لگے تو ہم حسینی ہیں اور عمل کی بات ہو تو ہم یزیدی ہیں. آج بھی میجارٹی اکثریت کام وہ کر رہی ہے جو یزید کرتا تھا.
اور نعرے حسین کے لگا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بھی کوئی دھوکہ ہو سکتا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اس کا دوسرا کریکٹر یہ ہے، یعنی کردار کا دوسرا آسپیکٹ اور پہلو، کہ یزید ڈانس دیکھتا تھا، ناچ دیکھتا تھا. تو بتائیے ہمارے ہاں زیادہ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں یا زیادہ ڈانس دیکھنے والے ہیں؟ ڈانس دیکھنے والے. تو اس کا مطلب یہ ہے محرم آ جائے یا کوئی محفل ہو تو ہم صرف دعوے کی حد تک حسینی ہیں اور عمل میں ہم یزیدی ہیں. ان باتوں کو سوچنا. یزید کے کریکٹر کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یزید نماز میں غفلت کرتا تھا. کہیں پھنس دے جاتا تو پڑھ لیتا تھا، کہیں پھنس گیا تو پڑھ لی، نہ پھنسا تو چھوڑ دی. جیسے ہمارے صدر، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی اے پھنس جائیں تو پڑھ لیتے ہیں، نہ پھنسے تو چھوڑ دی، پرواہ کر دی. یہ کریکٹر اور کردار یزید کا تھا. تو بتائیے آج زیادہ نماز پڑھنے والے یا چھوڑنے والے؟ چھوڑنے والے زیادہ. تو ظالمو، یہ کردار تو یزید کا تھا. نعرے حسین کے لگا رہے ہیں اور کردار یزید کا بنایا ہوا ہے. اس سے وہ خوش ہوں گے؟ یہ توجہ طلب بات ہے. ان کا تعلق عمل کے ساتھ. محفلیں کتنی ہو رہی ہیں، جلسے کتنے ہو رہے ہیں، ہر دیوار پہ اشتہار لگے ہیں، چاکنگ ہو رہی ہے، اعلان ہو رہے ہیں، آج فلاں جلسہ عرس ہو رہا ہے، 11ویں شریف ہو رہی ہے، چیلم ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، گل شریف ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے، سالانہ ہو رہا ہے، معراج ہو رہا ہے، میلاد ہو رہا ہے، شہادت کانفرنس ہو رہی ہے. کوئی کمی ہے جلسوں کی؟ جلسے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر توجہ طلب بات یہ ہے، جب ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں تو مسجدوں میں نمازیوں کی کمی کیوں ہے؟ گھروں میں تلاوت قرآن کرنے والوں کی کمی کیوں ہے؟ اسلامی لباس پہننے والی بچیوں کی کمی کیوں ہے؟ تلاوت قرآن کرنے والے جوانوں کی کمی کیوں ہے؟ مصطفیٰ کی شریعت سیکھنے والے طالب علموں کی کمی کیوں ہے؟ گھر کی 4 دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہے. اور جس سے پوچھو کون ہے، کہتا مسلمان. پھر تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، مسجد میں سارے مسلمان، بازار میں لوگ پھر رہے ہیں، کون ہو؟ مسلمان. بھئی دکاندار پہ کون بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. عدالتوں میں کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. ہماری پارلیمنٹ میں کون بیٹھے؟ یہ مسلمان. تخت پہ جو بیٹھا ہے پوچھو کون؟ جی میں مسلمان ہوں. ٹی وی کون چلا رہے، چینل کون چلا رہے، پروڈیوسر کون ہو؟ کہتے ہیں مسلمان. تو توجہ طلب بات یہ ہے، جب ہر جگہ مسلمان بیٹھے ہیں تو ہر جگہ مصطفیٰ کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں ہیں سمجھنے کی. اس لیے کہ اگر ہم نے اپنا کریکٹر نہ بدلا، اپنی سوچ نہ بدلی، اپنی فکر نہ بدلی تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کا ہونا ہے؟ نماز کا. اور ہماری اکثریت پہلے سوال میں ہی فیل ہو جائے گی. اگلے سوال تو پھر اس سے بھی مشکل ہو جائے گا. میرے بھائی، اسلام کوئی کان دونس اور داندلی کا دین نہیں ہے. اس میں ریئلٹیز ہیں، فیکٹس ہیں، حقیقت ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کے رہو. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی. ہماری آئیڈینٹی خطرے میں، ہمارا تشخص خطرے میں، ہمارا ملک، اس کی سالمیت خطرے میں. ہر شخص غفلت کی چادر میں لپٹا ہے. میں رات کے 3 بجے گجرات شہر خطاب کر کے کوچ میں بیٹھا. 3 بجے کا وقت ہوگا رات. 70 سیٹوں والی کوچ تھی، پوری بھری ہوئی تھی اور مانسیرا جا رہی تھی. تو جب میں بس میں داخل ہوا تو اندر فلم چل رہی تھی، ننگے ڈانس ہو رہے تھے. کوئی باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا، کوئی خامد بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا. میں سوچنے لگا کہ صرف ایک بس کی تو بات نہیں،
اس وقت ہزاروں بسیں چل رہی ہیں جی روڈ پہ اور موٹر وے پہ، اور تنہا نہیں 70 بندے مل کر اکٹھے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو تنہا چھپ کے کرتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام اگر 70 بندے اکٹھا گناہ کر رہے ہو، وہ گناہ نہیں ہوتا، رب کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اور گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، باغیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سوچئے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ طلبہ دین کل بھی لٹ رہا تھا، دین آج بھی لٹ رہا ہے۔ اگر صرف تسبیح پھیرنے سے اور صرف مسجد، ہم تو مسجد میں بھی نہیں آتے، اگر سجدوں سے کام ہوتا تو امام حسین مدینہ سے کیوں نکلتے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ وہاں ایک رکعت پڑھے مدینہ کی مسجد میں، نانا کی مسجد میں، حضور کی مسجد میں، تو 50,000 رکعتوں میں بدل جاتی ہے؟ پھر مدینہ سے مکہ گئے تھے، مکہ سے نہ نکلتے، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں ایک رکعت پڑھے تو 1,00,000 سجدوں اور رکعتوں میں بدل جاتی؟ اور وہ موسم کون سا تھا؟ حج کا موسم تھا۔ ساری دنیا سے مسلمان سمٹ کر مکے جا رہے تھے، حسین دین بچانے کربلا جا رہا تھا۔ تو امام پیغام دے رہے ہیں، نادان سن، جب گھر گھر دین نافذ ہو نا، سروں پہ دوپٹے ہوں، آنکھوں میں حیا ہو، اور لوگ غلامی مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے ہوں، تو پھر رحل پر قرآن پڑھ کر پڑھنے سے، رحل پر قرآن رکھ کے پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے محلے کی مسجد میں سجدہ کرنے سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یزید جیسے حکمران تخت پہ آ جائیں اور دین مصطفیٰ لٹنے لگ جائے اور قانون تعزیرات ڈٹ لاگ ہونے لگ جائے اور حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑانے لگ جائیں بے غیرت حکمران، تو حسین کا پیغام یہ ہے کہ پھر قرآن رحل پہ رکھ کے نہیں پڑھا جاتا، گردن کٹا کے نیزے پہ پڑھایا جاتا ہے۔ پھر چٹائیوں پہ سجدے نہیں ہوتے، پھر 22,000 تلواروں کی چھاؤں میں کربلا کی گرم ریتوں پہ سجدے ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے جب دین پہ کڑا وقت آ جائے اور دین لوٹنے والے حکمران دین کو برباد کرنے لگ جائیں، اس وقت پھر گھر میں نہیں رہتے، پھر مدینے جیسا وطن ہو تب بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کربلا میں ڈیرے لگاتے ہیں۔ مقام بیضاء پہ امام حسین نے جو تقریر کی تھی نا، میں آپ کو وہ تقریر سناتا ہوں۔ لوگوں نے روکا تھا، کیوں جا رہے ہیں؟ ساری دنیا حج کرنے جا رہی ہے، مکہ، آپ مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نانا جان فرماتے ہیں، من رعا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ الا ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان وترکوا طاعة الرحمن وأذروا الفساد وأبطلوا الحدود وأحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ۔ یہ تقریر تھی فاطمہ کے لال کی۔ امام حسین نے فرمایا، میرے نانا جان فرماتے ہیں جب یزید صفت حکمران تخت پہ آ جائیں اور ظالم حکمران تخت پہ قابض ہو جائیں